الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، قرآن حکیم کے انتہائی ابتدا میں سورہ بقرہ کی پہلی ایک دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پچھلے 2-3 دروس سے یہی آیت کریمہ حسب سابق میں نے آج بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قرآن کے انتہائی ابتدا میں کہ اے پڑھنے والے قاری، یہ بات تیرے کاشانہ ذہن میں محفوظ ہو جانی چاہیے کہ یہ کتاب، یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے کانسٹیٹیوشنز، آئین، دساتیر بدلتے ہیں، امینڈمنٹس ہوتی رہیں گی، قیامت آ سکتی ہے، میرے قرآن میں زبر زیر پیش میں فرق نہیں آ سکتا اور نہیں آ سکتا۔ یاد ہوگا میں نے پچھلے 2 درسوں میں بڑی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی کہ 1933 میں مغربی جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کم و بیش 42,000 یا 46,000 2 روایتیں قرآن حکیم اکٹھے کیے، ان پہ ریسرچ کی، پھر ایک رپورٹ سبمٹ کی اور اس رپورٹ میں لکھا کہ 42,000 قرآنوں میں سے کسی ایک قرآن کے ایک لفظ میں بھی فرق نہیں آیا الحمدللہ۔ اور وہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آن ورلڈ 1933 تک۔ پھر بڑی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اللہ نے یہ نام اسے کیوں دیا ہے، اگرچہ 55 نام علامہ جلال الدین سیوطی نے اور البرہان کے مصنف نے لکھا ہے، 55 نام ہے ایسے، 5 ذاتی نام یاد ہوگا، میں تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا، میں اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں، لیکن معروف نام قرآن 66 مقامات پر اللہ نے قرآن کو قرآن کے نام سے قرآن میں یاد کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ انا علینا جمعہ و قرآنہ لو انزلنا ھذا القرآن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ انا علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یاد ہوگا میں نے دی آبزرور لندن اور ڈیلی میل کے حوالے سے بڑی تفصیل عرض کی تھی کہ 24 گھنٹوں میں ناٹ اے سنگل سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ اور جغرافیائی اعتبار سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ فجی انتہائی ابتدا میں ایک ہمارا مشرق میں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن وہیں سے گزرتی ہے، وہاں 1.25 لاکھ مسلمان ہیں، پھر وہاں پہ ٹائم ختم ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں شروع ہو جاتا ہے، 5 لاکھ مسلمان ہیں، وہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انڈونیشیا میں شروع کروڑوں مسلمان ہیں، وہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ملائیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، کروڑوں مسلمان ہیں، وہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے، کروڑوں مسلمان ہیں، وہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں شروع ہو جاتا ہے، کروڑوں مسلمان ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں کوئی 20 کروڑ 70 لاکھ 74,520 مسلمان ہیں، 2.25 لاکھ اپروکسیمیٹلی مساجد ہیں۔
ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیا خوبصورت نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ساری کتابیں 313 یا 315 جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں، واحد الحمدللہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، مجھے میری عزت کی قسم ہے قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ذمہ داری ہے۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل جھوٹ قرآن میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے رسول آپ ان کافروں سے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ، ولید، یہ سارے کافر کبھی کہتے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کہتے جن آتا ہے محمد کو تعلیم کر جاتا ہے، کبھی کہتے بحیرہ راب نے پڑھا دیا ہے محمد کو، کبھی کہتے ورقہ بن نوفل نے پڑھا دیا، کبھی کہتے نستورہ راب نے پڑھا دیا، کبھی جی فلاں غلام ہے عباس اس نے پڑھا دیا ہے محمد کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سارے اہل زبان ہیں، ایک 7 سال کی عرب بچی، یقین کریں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے، آٹا گوندھ رہی ہے اور اس کی زبان سے موتیوں کی طرح جو ہے نا وہ الفاظ نکل رہے ہیں، اس قدر اہل زبان تھے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں پڑھ رہا تھا پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہے، کہتے 80 سال میں نے پڑھایا ہے، 80 سال ابھی پیچھے عالم میں ان کا انتقال ہوا ہے، بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، بڑے بعمل آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا عرصہ پڑھایا اور پاکستان کے علماء کا کہنا ہے کہ عربی ان جتنی کوئی بھی نہیں جانتا، کہتے ہیں خدا کی قسم میں ایک 7 سال کی عرب بچی جو ہے اگر وہ اشعار کہتی ہے میں ایک شعر نہیں کہہ سکتا اس کے مقابلے میں، اندازہ لگا لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے مکہ والوں کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد بنا کے لائیں، زیادہ نہیں ایک صورت بنا کے دکھا دیں، لمبی چوڑی بات نہیں، سنگل ون ایک صورت بنا کے دکھا دیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ آپ نے ایسا کیا نہ قیامت تک ایسا کر سکتے، اور الحمدللہ ہوا بھی نہیں۔ یاد ہوگا میں نے عرض کیا کہ سورہ کوثر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کعبۃ اللہ کے اندر آویزاں کر دیا، اٹ مینس کہ کوئی مائی کلام ہے تو بنانا اس طرح کا کلام، سبع ملکات کا کلام۔ وہاں پہ آپ جانتے ہیں میں نے بڑی تفصیل عرض کی تھی کہ عکاظ کے بازار میں یا میلے میں باقاعدہ ایک مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا، ایک جوری بیٹھتی تھی، 7 چوٹی کے شعراء کا کلام سونے کے پانی سے لکھا جاتا، کعبۃ اللہ کے اندر آویزاں کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کوئی مائی کا لال ہے تو اس طرح کا کلام بنا لے۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آویزاں کروا دیا۔ یہ چیلنج تھا کہ سورہ بقرہ تو بڑی لمبی سورت ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ الانعام ہے، سورہ اعراف ہے، لمبی صورتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، چھوٹی سی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ یہ کوثر نازل ہوئی، سورہ کوثر لکھوا کے لٹکوا دیا، کوئی مائی کا لال ہے تو بنا لا اس طرح۔ بعض نے لکھا ہے لبید، یہ سبع ملکات کے شاعر تھے، بعض نے امیہ بن سلط کا نام لکھا ہے، بعض نے عمر بن نشام المعروف ابو جہل کا نام لکھا ہے۔ ہفتے 10 دنوں کے بعد نیچے کسی شاعر نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں، ہم تو ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ تو یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے آگے 11ویں سورت میں اللہ ایک چیلنج دیتے ہیں، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ایک صورت تو نہیں بنائی، وہ کہیں 10 صورتیں اس طرح کی بنا کے دکھا دیں۔ اللہ فرماتے نہیں بنا سکتے، اس قرآن جیسی کوئی نہیں بنا سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے قرآن نازل کرنا چاہا، ہم نے آسمانوں سے، پہاڑوں سے، ان چیزوں سے سبھی نے ہاتھ جوڑ دیے، یا اللہ ہم میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کو بھی اٹھا سکیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ نہیں اٹھاتے لا میں اٹھا لیتا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم حاملین قرآن ہے، اس اعتبار سے اللہ نے ہمیں قرآن دی ہے، قرآن دی ہے۔ خدا کی قسم بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دیا، نبی رسولوں کے سردار، قرآن دیا تمام کتابوں سے بہتر، دین دیا تمام ادیان سے بہتر، امت بنایا ساری امتوں سے بہتر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما دیجئے ساری کائنات کے انسان اور جن مل جائے اس طرح کا قرآن بنانا چاہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے اس طرح کا قرآن نہیں بنا سکتا۔
اتنی عزت والا یہ کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے, سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور, میرے دل کا سرور اور میرے دل کی بہار بنا دے. یا الہ العالمین, اس قرآن کے ذریعے سے میرے غم اور اندیشے دور فرما دے. ایک محقق بڑی خوبصورت بات لکھا کرتے تھے کہ کبھی دریاؤں کے رستے بھی کسی نے بنائے ہیں, یہ رحمت کا دریا ہے, یہ حلق سے اترتا ہے خود بخود جو ہے یہ اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے. قرآن وہ کلام ہے, ایک مفسر نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے, اسے دیکھنا, قرآن کو صرف دیکھنا, قرآن کو چھونا, ہاتھ لگانا, قرآن کا پڑھنا, قرآن کا پڑھانا, قرآن کا سننا, قرآن کا سنانا, قرآن کا سمجھنا, قرآن کا سمجھانا, قرآن کو حفظ کرنا, قرآن کی تعلیم دینا. خدا کی قسم ساری عبادات ہیں, ہر چیز عبادت ہے. صرف اس کی زیارت کر لینا شاید آپ کے لیے ناقابل یقین بات ہو. میں فضائل الفاظ میں نے ایک کتاب منگوائی, مدینہ طیبہ کے مفتی ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. لکھا ہندوستان کا ایک بندہ ایک گاؤں میں سے گزر رہا تھا, لوگ بیٹھے تھے, کیوں بیٹھے ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی اس طرح ایک بندہ فوت ہو گیا. تو کہا کہ ابھی ٹائم ہے میرے آفس جانے کا, تو میں کیوں نہ جو ہے وہ بندے کا جو ہے جنازہ, انہوں نے کہا جنازہ بالکل تیار ہے. تو میں نے کہا جنازہ پڑھ لیتا ہوں. میں نے جنازہ پڑھا اس بندے. جنازہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ اس سے دفن تک, اسے دفنانے تک وہاں پہ موجود رہیں تو 2 کی رات کے برابر اس سے جو ہے وہ ثواب ملے گا. میں نے کہا کیوں نہ میں ہی اس بندے کو لاہد میں اتاروں. خیر میں نے اسے قبر میں اتارا. اس کے بعد میں چلا گیا اپنی, میں ڈیوٹی پہ جانا تھا, کسی آرمڈ فورسز میں اس کی ملازمت تھی, کسی بڑی سینسٹیو حساس قسم کی, جیسے ہمارے یہاں آرمی ہے یا کوئی اس طرح. وہ جب گیٹ پہ گیا تو روزانہ آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ روزانہ چیک کرتے تھے, ہاں بھی دکھائیں آپ, حالانکہ روٹین کے ملازم ہیں, لیکن اس کے باوجود بعض حساسیت ہوتی ہے جب کارڈ دکھائیں. جی کارڈ تو میری جیب میں تھا, اب نہیں ہے. خیال آیا کہ میں لاکھ میں اتارا ہے, کہیں کارڈ گر نہ گیا. خیر انہوں نے کہا جی اندر تو نہیں جا سکتے جب تک آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہو. واپس آیا, میں نے اس کے بھائیوں سے بات کی کہ یار ابھی میں, آپ جانتے ہیں جنازہ پڑھا, میں تو مسافر آدمی ہوں, ملازم ہوں, میرا کارڈ کہیں قبر میں گر گیا, اگر اجازت دے تو میری سروس چلی جائے گی, ورنہ میں اپنا کارڈ جو ہے وہ. انہوں نے کہا جی اجازت ہے, آپ اس کے قبر ذرا کھول کے. کہتا ہے خدا کی قسم جب میں نے وہ قبر تھوڑی سی وہ کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے سینے پہ پھول جو ہے ایک گلدستہ پڑا ہے, حالانکہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ گلدستہ پھولوں کا, میں نے ابھی اسے دفن کیا تو نہیں تھا. میں نے اس کے بھائیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی عام سا مسلمان تھا, کوئی اس کا عمل تو تھا نہیں ایسا. بیوی سے پوچھا, بیوی رازوں کی امین ہوتی ہیں اپنے خاندوں کی, اس نے کہا جی بس عام سا مسلمانی تھا, نماز پڑھتا تھا اور کوئی اس کا عمل نہیں تھا, قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا. ہاں ایک اس کا معمول تھا کہ صبح سویرے نماز پڑھ کے آتا, قرآن اٹھاتا, اسے چومتا, اسے کھولتا, رو بھی پڑتا اور لائنوں پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہتا کہ میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا, میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا. اس کے علاوہ اس کا عمل نہیں تھا. آپ دیکھ لیں گے, آپ اندازہ کر لیں. ہمارا تو تعلق نہیں ہے قرآن سے, یقین کریں. وہ میں بڑی ہسٹوریکلی ایک فیکٹرز کرنے لگا ہوں. ایک فضل الحق, یہ شیر بنگال کے نام سے مشہور تھے, یہ بنگال اور کلکتہ کے وزیر اعظم رہے ہیں. میں ایک تاریخی حقیقت عرض کرنے لگا, انہیں قرآن سے بڑی محبت تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں قرآن سے بڑا ہی شغف ہوتا ہے, جہاں جاتے قرآن ساتھ لے, جہاں جا رہے ہیں قرآن ساتھ لے جا رہے, سفر پہ جا رہے ہیں. اور پھر ایک معمول تھا, اپنی گاڑی پہ گئے, ملازم پہ پتہ ہے پہلے قرآن گاڑی میں رکھنا ہے پھر قرآن خود داخل ہو. ٹرین پہ جانا ہے, پہلے قرآن والا بکس ڈبے میں جائے گا پھر اس کے بعد خود جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. آپ حیران ہوں گے سن کے. انہوں نے ٹرین پہ جانا تھا, کہیں پہ میٹنگ تھی, صاحب ظاہر ہے میں نے اس کی وزیر اعظم رہے ہیں بنگال اور کلکتہ کے, کلکتہ جا رہے تھے. گاڑی پہ سوار ہوئے, صاحب ظاہر ہے فرسٹ کلاس میں سوار ہوئے. پوچھا وہ باکس کدھر ہے جس میں قرآن تھا؟ کہنے لگے جی وہ ابھی آپ کی پچھلی گاڑی پہ آ رہا ہے, وہ ابھی پہنچا نہیں, وسل سیکنڈ وسل ہونے سے پہلے وہ پہنچ گیا. یہ گاڑی میں سوار ہو چکے تھے, گاڑی سے نیچے اتر آئے, کہنے لگے میں نہیں جاؤں. قرآن پہلے کیوں نہیں داخل, میں نہیں جاؤں. وہاں پہ عیسائی بھی, یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, 47 سے پہلے کی بات ہے. انگریز تھے ڈبے میں, وہ
मजाक उड़ा रहे हैं, सिख है, हिंदू है, वो मजाक उड़ा रहे हैं। देखो ये बेचारे दकियानूसी मुसलमान, एक किताब दाखिल, उनके नजदीक तो एक आम किताब है, किताब दाखिल नहीं हुई और ये कहता है कि मैं सफर पे नहीं जाऊँ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँ, मेरा एक मामूल है, मैं नहीं जाऊँ। मीटिंग जितनी भी आम मीटिंग है, आप सुन के हैरान होंगे कि नेक्स्ट स्टेशन पे उसी डिब्बे में बम ब्लास्ट हुआ, सारे लोग सिवाय एक आधे बंदे के सारे मर गए उसमें। अल्लाह ने कुरान के जरिए से अल्लाह ने बचा दिया। ये तल्लक है कुरान से, ये मैं तारीखी हकीकत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, अंदाजा लगा ले। तो कुरान से अपना एक ताल्लुक जो है, सच्ची बात है, ये बाज़ औक़ात ताल्लुकात कमजोर हो जाते हैं कुरान से। हमारे ताल्लुक आजकल, आज एक बाप ये तो बच्चे से पूछता है बेटा कॉलेज गया या नहीं गया, बेटा ट्यूशन पढ़ने गया या नहीं गया। ईमानदारी से देखें, बहुत सारे बाप बैठे हैं यहाँ पे, कितने बाप ऐसे हैं जो बच्चे से ये पूछे बेटा कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने कुरान नहीं पढ़ा। कितने बाप ऐसे? बंदा खुद कुरान नहीं पढ़ता, बच्चे से क्या पूछेगा कि कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मैं बड़ी आपके लिए ना, जैसे मेरे को मामूल है कि जरा कोशिश करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव बातें मैं आपसे शेयर करूँ। मैं अपने हिंदुस्तान के हवाले से बात करता हूँ। आज से 900 साल पहले, शायद आपने नाम सुना, इब्न बतूता, इससे सफर किया दुनिया का। इसने अपने सफरनामा में लिखा है कि मैं जब हिंदुस्तान के सफर पे था तो हिंदुस्तान में, दिल्ली में कमोबेश 1000 से ज्यादा दीनी मदारिस थे जिनमें कुरान की तालीम और कुरान के उलूम व फनून की तालीम दी जाती थी। 900 साल हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राब्ता कुरान के साथ था। हमारे जो माशाल्लाह वालिदैन, उनके वालिदैन, शायद आप जानते हैं कि पौने 200 साल पहले अंग्रेज आया यहाँ पे बरे सगीर पाको हिंद में। बरे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज आया, और जब अंग्रेज आया तो मुसलमानों का राब्ता और ये इदारे जो है ये जरा कमजोर हो गए। मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये कमजोर हो। 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल में जब ये अंग्रेज आए तो उस वक्त सिंध में 1000 से ज्यादा दीनी मदारिस थे। लिखा है कि ठट्ठा सिंध में 400 से ज्यादा दीनी मदारिस थे जिनमें कुरान की तालीम दी जाती थी। लेकिन उनके आने से, जैसे होता है ना कि अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, जैसे बादशाह होते हैं फिर लोगों के दीन ऐसे ही हो जाते हैं। सच्ची बात ये, अंग्रेज आए, मुसलमानों के ये इदारे कमजोर हो गए। मिसाल देने लगाओ, मलिक साहब ज्यादा बेहतर समझते हैं या मेरे जमात वाले भाई, कि दिल्ली के करीब एक जगह थी, मेवात उसे कहते हैं, ये कस्बा था मेवाती, आपने सुना होगा। पता चला कि ये मेवात जो है ये है तो सारे मुसलमान, लेकिन बड़ा कोई अजीब इनका मजहब है, कोई दीन से, इस्लाम से तल्लक नहीं है मुसलमान। मौला इलियास रहमतुल्लाह ये बानी थे तबलीगी जमात के। सुने, जो जमात से बिलाल नहीं करते उनके लिए नई बात होगी, इनके लिए शायद नई बात ना हो। वो मेवात आए, उनसे पूछे जी आप कौन है? उनका जी मुसलमान है। अच्छा नमाज पढ़ते हैं? कहते जी नहीं आती, नमाज तो नहीं आती। कलमा वो भी नहीं आता। आपके नाम क्या है? किसी ने बताया जी मोहम्मद सिंह, किसी ने बताया हुसैन सिंह। कहने लगे कि आपके घरों में कुरान है? कहने लगे जी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है हमारे घरों में। कहा कि जरा लेके आए। अल्लाह बिल्ला कुरान लेके आए तो गोबर में लिपटा हुआ। हिंदुओं के यहां गोबर एक मुकद्दस चीज है। इस कदर गहरी छाप थी हिंदुओं की कि उनके घरों में कुरान तो था, लेकिन गोबर में, जैसे आपके यहां खुशबू लगा के आप रखते हैं, उन्होंने जो गाय का गोबर है उसके अंदर कुरान रखा। अंदाजा लगा लें आप। हत्ता कि मैं तारीख के हवाले से फिर एक बात अर्ज करता हूं, आपने नाम सुना होगा दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी थे। हज पे तशरीफ ले गए। एट दैट टाइम ये बय्यर नहीं था, बाइशिप भी नहीं था, बादबानी जहाजों के जरिए जाते थे, और आप नहीं जानते 5-6 महीने लगते थे बादबानी जहाजों के जरिए से जाने के। रमजान आ गया, 300 बंदों पे मुश्तमिल वो जहाज था जो मक्का मुकरमा मदीना तैयबा हज के लिए जा रहे। जो बात मैंने अर्ज की, मैं उसकी दलील अर्ज करने लगा था, ये इसलिए मैंने बात अर्ज की। 300 बंदों में एक भी कुरान काफिज नहीं था।
انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، یہ صرف علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل تو نہیں پڑھنا، صاحب ظاہر اللہ کا قرآن ہے اور یہ ریفریشر کورس ہوتا ہے ہمارا رمضان میں۔ خدا کی قسم میں پڑھ رہا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی روزانہ سوا پارہ یاد کر لیتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے الحمدللہ۔ ایک اور نام آپ نے سنا ہوگا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، 1362 ہجری کی بات ہے، انگریز نے قید کر دیا، عمر آپ کی 73-74 سال تھی، بعض نے 70 سے 75 لکھی ہے، 73-74 سال آپ کی عمر تھی، حافظ نہیں تھی، جیل میں جا کے قرآن حفظ کر لی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا وہ کلام ہے، یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کی تھی بات کہ سن 2000 میں امریکہ نے ایک رف ایسٹیمیٹ کروایا دنیا میں کتنے حافظ ہوں گے، 1 کروڑ حافظ تھے، اور اس وقت دنیا میں 2.25 کروڑ سے زیادہ لوگ حافظ ہیں الحمدللہ، 2.25 کروڑ سے زیادہ، اور دنیا میں جتنی مقدس کتابیں ہیں، ہندوؤں کی کتابیں رگ وید یجروید اتھروید ساموید رامائن مہابھارت، یقین کریں عیسائیوں کی انجیل برنباس لوکا مرکس انجیل متی انجیل یوحنا کتابیں مقدس یہودیوں کی ہے، اس کے علاوہ اوستا اور گاتھا یہ زرتشتزم کی کتابیں ہیں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کوئی حافظ نہیں، ہمارے قرآن کے الحمدللہ 2.25 کروڑ سے زیادہ حافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت اس کا جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اسے سینوں میں محفوظ کرنا بھی میری ذمہ داری۔ یاد ہوگا میں نے ضمناً ایک بات عرض کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، پہلی وحی نازل اقرا بسم ربک الذی خلق، دوسری یا ایھا المدثر، تیسری یا ایھا المزمل سورۃ فاتحہ، معمول یہ ہوتا تھا جبریل علیہ السلام آتے تھے، آگے پڑھتے تھے، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کے پیچھے نہیں پڑھنا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اللہ کے رسول آپ نے ان کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ معمول یہ ہوگا کہ یہ پڑھیں گے آپ سنیں گے، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو آپ اعجاز دیکھ لیں، قرآن حکیم کا معجزہ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کو معجزات دیے، نبی آئے معجزات دکھائے، نبی چلے گئے معجزات ختم ہو گئے۔ اللہ نے مجھے 3000 سے زیادہ معجزات دیے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے محمد رسول اللہ بھی اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، میرا قرآن والا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ دیکھ لیں آپ، یہ ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک باقی، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، قرآن الحمدللہ قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ اور کبھی آپ دیکھیں نا قرآن حکیم یہ معجزہ ہے کس اعتبار سے، اجاز لفظی ہے، مانوی ہے، صوتی ہے، کبھی آپ دیکھیں کہ صرف قرآن سن کے کتنے لوگ مسلمان ہوں الحمدللہ۔ یاد ہوگا آپ نے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پروفیسر آرتھر جیفرے، یہ ایک مستشرق ہے، یہ امریکن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے، ساری زندگی قرآن کے تضادات اور قرآن کے مناقضات اور اس کے جو ہے وہ تلاش کرتا رہا، بالآخر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر بائبل دنیا سے چلی جائے عیسائیت کا وجود باقی رہے گا، اور اگر قرآن ختم ہو جائے گا تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، مسلمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت 58 اسلامی ممالک ہیں، اس وقت 22 ممالک وہ ہیں کہ جن کی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، عربی، اور عربی وہ زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، یہ ذہن میں رکھیں، عربی زبان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کی زبان ہے، یہ اہل جنت کی زبان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربیوں کو کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ان کی زبان جو ہے وہ قرآن والی زبان ہے، اللہ کی وہ زبان ہے، محمد رسول اللہ کی بھی زبان عربی ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن بھی ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ بڑی دلچسپ بات، 1987 میں پاکستان کے ایک عالم گئے امریکہ، ورجینیا یونیورسٹی، وہاں پہ ان کا لیکچر تھا، وہاں پہ انہیں پتہ چلا پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے ایک بین المذاہب ایک مکالمہ رکھا کہ جس میں مسلمان عالم بھی ہو، جس میں یہودی ربی بھی ہو، جس میں عیسائی پادری بھی ہو، جس میں ہندو پنڈت بھی، ان چاروں کی ملاقات ہوئی، یہ طے پایا، شرائط میں پہلی شرط یہ تھی کہ یہ اپنی کتاب جو مقدس کتاب ہے اس کی تلاوت اس کی اصل زبان میں کریں گے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ یہ چاروں اکٹھے ہوئے، مسلمان عالم کو کہا جی اچھا جی آپ ذرا پڑھیں جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی، انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کے 2 ادب ذرا ذہن میں رکھے، سن لیں، پتری بات یاد رہے یا نہ رہے، 2 ادب ہیں قرآن حکیم کے، آپ نے یاد رکھنے ہیں، اللہ نے دونوں کا ذکر قرآن میں کیا، جب قرآن پڑھنے لگے یہ دونوں ادب ملوز خاطر رکھیں کہ ایک تو آپ بوضو، آپ کا جسم پاک ہو،
اور وضو اتنا ہونا ضروری ہے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے. یہ قرآن میں لا یمسہ الا المطہرون، آپ ہاتھ سے نہ لگائے جب تک پاکیزہ نہ ہو. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا تھا کہ لا تمس القرآن الا وانت طاہر، جب تک پاکیزہ نہیں ہوگے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نا جی، یہ 690 کی بات ہے، اپنی بہن کے گھر فاطمہ نام تھا، تو فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا. انہیں پتہ چلا رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ لے کے گھر سے نکلے، تو جب جا رہے تھے تو رستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی. اس وقت بڑے جذبات میں جا رہے ہیں، تو کہنے لگے آج مجھے اللہ معاف فرمائے کہ آج محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے بھائی کو سے الگ کر دیا ہے. اور اس نے کہا پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو. سعید ابن زید تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، فاطمہ بھی مسلمان ہوگی، تمہاری بہن جو ہے. سیدھے بہن کے گھر گئے، دروازہ بند تھا، ناک کیا. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے جناب فاطمہ کو اور جناب زید ان کے بہنوئی سعید بن زید کو. بہن نے ایسے دیکھ لیا کہ بھائی آئے ہیں، اور بھائی تو بڑے سخت ہیں اور بڑے جذباتی ہیں اور کفر میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا تھوڑی دیر ہو گئی. دروازہ کھولنے میں انہوں نے سن چکے تھے کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے، اور وہی پڑھا جا رہا ہے جو محمد جو ہے اس کی تعلیم ہے. اس کا مطلب بات تو نعیم بن عبداللہ نے ٹھیک کی ہے. بہن نے دروازہ کھولا، اندر آیا. بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں. کہنے لگے نہیں کچھ پڑھ رہی تھی. بہن نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں. بہن کو مارنا شروع کر دیا. بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے، بہن کو چھوڑ کے بہن لو روان کر دیا. بہن نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بھائی اگر آپ ضدی ہیں تو میں بھی بڑی ہٹ دھرم ہوں. آپ خطاب کے بیٹے ہیں، میں خطاب کی بیٹی ہوں. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ چمڑی اتر سکتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا رنگ اپنی اتر سکتا. کہا مجھے بھی ذرا سناؤ تو صحیح، وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی کے نیچے سے نکلے. ایک رات پہلے جناب محمد رسول اللہ بڑی لجاجت سے یہ دعا کر رہے تھے اور ساری رات دعا کرتے رہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الشام. یا الہ العالمین اسلام کو تقویت دے ان دو میں سے کسی ایک سے، یا عمر بن الشام ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی. نکلے تو کہا کہ مجھے بھی وہ کلام سناؤ تو صحیح. یہ اتنی لمبی تمہید اس لیے بند ہی ہے کہ بہن نے کیا کہا؟ بہن نے کہا بھائی انک رجسن، تو ناپاک ہے، تم جا فلیتوضا، غسل کر کے آ. لا یمسہ الا المطہرون، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک پاکیزہ نہیں ہو. غسل کیا، کپڑے بدلے، آئے. انہوں نے سورت پڑھی، سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ. یہ وہ سورت ہے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا. کہا مجھے فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے. اندازہ لگا لیں، میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کسی نے ایسے دیکھ کے کہا دار ارقم میں، یا رسول اللہ وہ تو آ رہے ہیں اپنا عمر آ رہے ہیں. کہا آ جانے دو، عمر کو آنے دو، دروازہ کھول دو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے مسلمان رسول اللہ کے چچا کہنے لگے آج عمر آتا ہے تو آئے، نہیں تو خیریت سے واپس نہیں جائے. عمر آئے، کیسے آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مسلمان ہونے کے لیے نعرہ تکبیر اتنی آواز سے بلند کیا کہ مکہ کی گھاٹیاں جو ہے وہ گونج اٹھے. اندر آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے. لمبی باتیں ہیں، مختصراً یہ کہ قرآن کو دو ادب ہے کہ آپ اس وقت تک آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں جب تک پاکیزہ نہ. دوسرا ادب قرآن کا اللہ نے قرآن میں سورہ نحل میں 14ویں پارے میں ذکر کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تک آپ پاکیزہ نہ ہو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں. شیطان مردود سے خدا کی قسم جب آپ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں شیطان اوڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ قرآن کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ جس بدبخت نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی وہ کہاں سے حاصل کرے گا؟ یہ ہدایت ہے. یہ قرآن کی ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی، آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے نا جی. نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جو سیدھا رستہ ہے وہ دکھا دے، صرف دکھا نہ دے، یا اللہ اس پہ چلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرے بندے تو نے فاتحہ میں ہدایت مانگی، یہ قرآن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے بندے ہیں. یہ ان کی صفات ہے. اگر آپ میں یہ صفات ہے تو قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگ جو ہے وہ بلندی حاصل کرتے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو پستی میں چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ. 3 ادب سن لے. کس کا ادب؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ادب. یہ بھی بڑا ضروری ہے، ذہن میں رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ادب، اور تیسرا ادب قرآن کا ادب. قرآن کا ادب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے اس بندے کو. ڈیلیگیشنز آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے. بعض ایسے ہوتے تھے کہ قرآن کی بعض آیتیں یا بعض صورتیں یاد ہوتی تھی. آپ یقین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سردار بنا دیتے. سردار بنا دیتے کہ یہ قبیلے کا سردار ہوگا، خواہ جتنے بھی اس کی عمر کم ہو. غزوہ احد کی بات ہے، 70 یا 72 صحابہ شہید ہوئے. جب ڈیڈ باڈیز لائی جاتی تھی ایک قبر میں، بات جلدی ختم کر رہا ہوں، میں جانا ہے میں نے کہی، تو جب انہیں دفن کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے قرآن زیادہ یاد کس کو ہے؟ پہلے اسے دفن کرتے تھے، پھر دوسرے کو دفن کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قرآن یاد کر رہا ہے، موت آ گئی. حادثاتی طور پہ، طبی طور پہ موت آ گئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اس کی قبر پہ، اس مرنے والے کو قرآن یاد کرواؤ تاکہ قیامت کے دن اس کا شمار حفظوں میں ہو. اندازہ لگا لیں آپ اندازہ لگا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، اس کا شمار حفظوں میں ہوگا. بڑی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. بندہ ایک فوت ہوتا ہے، آپ اسے دفن کر کے آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں ہلنے نہیں پاتے کہ سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں اس مرنے والے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یقیناً آپ کا معمول ہوگا کہ سونے سے پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں. سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. آپ نے فضائل قرآن میں پڑھا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے، عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس. ادھر عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں، ادھر سورہ ملک آ جاتی. سورہ ملک انہیں روک دیتی ہے کہ نہیں بھائی. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سورہ ملک ہوں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. انہوں نے کہا میں اللہ کا قرآن کا حصہ ہوں. وہ کہتی ہے کہ عذاب روک دے مردے سے. انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم ہے. سورہ ملک ناراض ہو کے حیران ہو گیا. ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے جو معتمم تھے انہوں نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں. خطبات الاسلام میں مولانا محمد قاری محمد طیب صاحب نے باقاعدہ یہ لکھی ہے، روایت حوالہ دے رہا ہوں کہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں. سورہ ملک ناراض ہو کے آسمان پہ چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جا کے کہتی ہے یا الہ العالمین، یا اللہ یا مرنے والے کو میرے حوالے کر دے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے. اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی بہت غصے میں ہے، یا اللہ کیا میں آپ کا کلام نہیں ہوں؟ یا اللہ کیا آپ کے رسول محمد رسول اللہ نے کیا یہ لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا قبر کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا حکم بھی سچ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچ ہے. تو یا الہ العالمین پھر اس مردے سے اپنا عذاب ہٹا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جا کے فرشتوں کو کوئی واپس چلے جائے. وہ واپس آتی ہے، فرشتوں کو ڈانٹ کے کہتی ہے واپس چلے جاؤ، اسے میرے حوالے کر دو. بات ختم نہیں ہوئی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک اپنا منہ مرنے والے کے منہ پہ رکھ کے کہتی ہے کتنا مبارک ہے وہ منہ جس سے یہ قرآن کی تلاوت اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا. اس کے سینے پہ اپنا منہ رکھ کے کہتی ہے کتنا مبارک ہے وہ سینہ جس میں سورہ ملک میں محفوظ تھی. کتنے مبارک ہے. پھر پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی ہے کتنے مبارک ہے وہ پاؤں جن پہ کھڑے ہو کے تو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا. تو اللہ کی باتیں بھی سچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سچی. سچی بات یہ ہے. تو میرے بھائیو عزیزو، یہ قرآن کے ادب آداب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اصل میرا موضوع آج اور تھا، وہ بھی قرآن کے حوالے سے تھا اور بڑا کمپریہنسو موضوع تھا، وہ انشاءاللہ ہم اس میں بات کریں گے. سر دست جمال ناصر یہ مصر کے صدر تھے، نام سنا ہوگا آپ نے. مصر کا صدر یہ رشیا گئے. رشیا آپ جانتے ہیں وہ اسٹیٹ جو ہے وہ دریا اسٹیٹ ہے، نہیں مانتے اللہ کو بھی نہیں مانتے، قیامت کو بھی نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے. وہاں پہ جب وہ سرکاری دورے پہ گئے سارے معاملات دن کو، پھر اس کے بعد کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی. جمال الدین ناصر انہوں نے کہا بھی میں تو شراب نہیں پیتا، حرام ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے میں بے عمل انسان ہوں لیکن شراب تو میں نہیں پیتا. انہوں نے مذاق اڑایا، اسلام کا بھی، قرآن کا بھی، اللہ کا بھی اور محمد رسول اللہ کا بھی مذاق اڑایا. سب ظاہر ہے ہماری مسلمانوں کی وہ حیثیت تو نہیں ہے ان کے مقابلے میں. 2 سال بعد سرکاری دورے پہ پھر گئے وہاں پہ اور ایک قاری کو لے گئے. نام آپ نے سنا ہوگا، آپ تلاوت بھی سنتے ہوں گے، قاری عبدالباسط عبدالصمد.
पता चलता है कुरान नाजिल हो रहा है जब वो सूरह रहमान की या उसकी तिलावत कर रहे होते हैं। यकीन करें बहुत सारी बीमारियों का इलाज आज डॉक्टर्स के नजदीक उन्होंने बाकायदा अस्पतालों में ऐसे बनाए हुए हैं, अपना वो जगह बनाई हुई है जहां पे कैंसर के मरीज या बाज मरीज जिन्हें बाकायदा कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की तिलावत सुनाई जाती है। और बहुत सारे मरीज अल्लाह की मेहरबानी से शिफा तो अल्लाह के पास है ना, उन्हें अल्लाह ने शिफा दे दी। यकीन करें कि उन्होंने जब खाना शाना खा चुके तो उन्होंने कहा भाई 2 साल पहले मैं आया था तो आपने मुझे कम्युनिज्म को कबूल करने की दावत दी थी कि मुसलमान छोड़े क्या इस्लाम में रखे, आप जो है वो कम्युनिस्ट बन जाए। उनका अगर इजाजत दें तो जिस कुरान का आपने मजाक उड़ाया था जरा कुरान सुन ले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सुनाए जी। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद को कहा जरा कुरान सुनाए। आप यकीन करें मैं तारीखी हकीकत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने यही सूरत ताहा जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सुनी, चेहरे का रंग बदल गया, कहा मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में ले जाया जाए, सूरत ताहा पड़ी। खुदा की कसम पूरे उस हाल में वजीर मशीर जितने लोग भी बैठे थे कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में से आंसू आ रहे। मिस्र के सदर ने जमाल नासिर ने सवाल किया कि ये क्या, आप रो क्यों रहे हैं? उनका कुछ समझ नहीं आई। इसने जाके सीधा हमारे दिल पे असर किया है। सच्ची बात अगर पूछते हैं तो हमारे दिल बीमार हैं, हम रूहानी बीमार हैं। हमारी इस बीमारी का इलाज अल्लाह ने आसमान से भेजा है और वो कुरान की सूरत में भेजा है। बस 1 मिनट में मैं बात खत्म करता हूं, सुने बड़ी खूबसूरत एक बात मैं अर्ज कर लूं। एक तो ये ज़हन में रखें कि ये वो अल्लाह का कलाम है कि 205 जबानों में तराजुम हो चुके हैं, तर्जमे हो चुके हैं इसके। 300 से ज्यादा तर्जमे कुरान के उर्दू जुबान में हो चुके हैं, 150 से ज्यादा इंग्लिश में हो चुके हैं, 100 से ज्यादा तुर्की और फारसी जुबान में हो चुके हैं, 581 फ्रांसीसी जुबान 581 तराजम कुरान के फ्रांसीसी जबान में हो चुके हैं, 55 जर्मन जबान में हो चुके हैं, 53 लातीनी जबान में हो चुके हैं। और ये वो वाहिद किताब है जिसके इतने तराजम हो चुके हैं पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आपने एक नाम सुना हो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा भी है, मिले भी है उन्हें। ये फ्रांस के बहुत बड़े माशाल्लाह मुहद्दिस भी गुजरे हैं, आलिम भी गुजरे हैं, बड़े बामल, बड़े स्लिम एंड स्मार्ट, बड़े मुख्तसर से, लेकिन बहुत बड़े आलिम। खुतबात बावलपुर इनके नाम से मशहूर है, खुतबात दिए थे बावलपुर यूनिवर्सिटी में आके डॉक्टर हमीदुल्लाह। इनका दौर 1948 से लेकर 1996 तक, 1996 में इनकी डेथ हुई। 81 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आए थे, हम स्टूडेंट थे वहां पे, इनके लेक्चर्स सुनने का इत्तेफाक हुआ हमें ओल्ड कैंपस में। तो ये वहां पे आए थे, तो 48 से लेकर 1996 तक डॉक्टर हमीदुल्लाह, ये बहुत बड़ा नाम है, शायद आप नहीं जानते, बहुत बड़े मुहक्किक हैं हमारे इस्लाम के और बड़ा 581 तराजम कुरान के इनकी वजह से फ्रांस में हो चुके हैं और सबसे ज्यादा तराजम। वो कहते हैं कि 48 से लेकर 96 तक हर रोज, आप हैरान होंगे सुन के, 3 से 4 बंदे हर रोज मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल करते रहे। डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि 48 से लेकर 1996 तक हर रोज 3 से 4 बंदे हर रोज मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल करते रहे। मैं हर रोज पूछता था भाई इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं, दिलचस्पी के लिए क्यों, आप वजह क्या है, कन्वर्शन क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक बंदा आया, ये कहते हैं 57 या 58 की बात है, ये दोनों सालों ने लिखे भाई, आप मुझे सही याद रही 57 या 58 की बात। एक बंदा आया, मैंने कहा जी आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, एक क्यों आप कबूल करना चाहते हैं। उसने कहा जी मेरा नाम ज़ाक ज़ेबलर मेरा नाम है, मैं फ्रांस की दुनिया का बहुत बड़ा मौसीकार हूं, बच्चा बच्चा मुझे जानता है, आप नहीं जानते, बच्चा बच्चा मुझे फ्रांस का जानता है, मेरा इतना नाम है, मैं धुनें खुद तख्लीक करता हूं, इतना बड़ा मौसीकार हूं, खुद गाने बनाता हूं कि मेरे जैसा आज तक कोई मौसीकार पैदा ही नहीं हुआ। आप ये बताएं इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। उसने कहा चंद दिन कबल मुझे यहाँ पे एक अरब सफारत खाना है, मुझे दावत मिली वहां पे कि आप आए जी, जैसे सफीरों को दावत होती है या बड़े बड़े लोगों को, लिहाजा चूंकि मैं बहुत बड़ा मौसीकार हूं मुझे भी दावत दी गई कि आप आए जी, हमारा एक फंक्शन है। मैं वहां पे चला गया, मैंने देखा हॉल भरा हुआ है और हर बंदा जो है वो बड़ा मुअद्दब बैठा है और एक मौसीकी चल रही है। मेरे लिए नई बात थी, मैंने देखा कि हर बंदा जो है वो बिल्कुल बेहोश बैठा है, कोई हरकत नहीं कर रहा, बड़े आराम से सो रहा। मैं भी वहां पे बैठ गया और थोड़ी देर गुजरी, मैंने अपने दाएं तरफ बाएं तरफ पूछा भाई ये
کس کی یہ دھنیں چل رہی ہیں, یہ موسیقی. انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا, بھائی نہیں بات نہیں کرنی. خیر بہت دیر ہم سنتے رہے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کس کی یہ جو ہے وہ دھنیں اور یہ موسیقی؟ انہوں نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا قرآن پڑھا جا رہا تھا. میں نے کہا قرآن یہ موسیقی تھی اور بڑی عجیب قسم کی موسیقی تھی, اس کی دھنیں کس نے ایجاد کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دھنیں نہیں ہوتی, یہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ نے نبی محمد رسول اللہ پر اسے نازل کیا. انہوں نے کہا یار کسی نے دھنیں تو بنائی ہوگی نا, اس کی موسیقی تو تخلیق کی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, اس کے کچھ اصول ہیں اور وہ تجوید کے اصول ہیں, اسے کچھ پڑھنے کے اس کے رموز ہیں اور اس کے معرف ہیں اور اس کے مطالب ہیں اور اس نے کہا نہیں یار یہ موسیقی کسی نے تو ایجاد ضرور کی ہے, مجھے یہ بتائیں. خیر تعارف کروایا. انہوں نے بتایا آپ کا کہ ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس سے. کہتے ہیں کہ اس نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. میں نے ایک الجزائری استاد جو ہے اس کے لیے رکھا کہ اسے قرآن پڑھاؤ. اس نے اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیا. 1.5-2 مہینے گزرے, وہ استاد انتہائی پریشانی کے عالم میں, وہ آیا, اسے ساتھ لیو اور آ کے مجھے کہنے لگا جی بڑا مشکل شاگرد ہے یہ بات مجھے ٹوکتا ہے جی, اس کی موسیقی کیسے ہے, اس کی موسیقی. میں اسے کہتا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ موسیقی تو ہے نہیں نا, اس کی دھنیں ہے. کہتا ہے جی آج اس نے مجھے بہت خوار کی ہے. آج اسے میں نے پڑھائی سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. میں نے اسے پڑھایا افواجا. اس نے کہا جی افواجن یہ موسیقی کے اصولوں کے خلاف ہے, افواجا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہے افواجن. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میں نے کہا یار ہمارے استادوں نے تو ایسے ہی پڑھایا ہے, افواج اگر رکنا ہے تو پھر آپ نے افواجا ہی پڑھنا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ موسیقی کے بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے, لہٰذا میں اسے نہیں مانتا. میں اسے لے کے آپ کے پاس آ گیا. ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا فوری طور پہ مجھے میرے ذہن میں یہ بات آئی, جب یہ میں پڑھ رہا تھا میرے استاد جو انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا کہ یہاں پہ رکنا بھی نہیں اور افواج جا بھی نہیں پڑھنا, وہ افواج جن پڑھنا ہے. مجھے فوری طور پہ ریئلائز ہوا. میں نے اسے کہا یہ افواج جانی ہے. اس نے مجھے اٹھایا, یہ بڑے مختصر سے بڑے سلیم سماج سے تھے, مجھے اٹھایا اور اس نے ناچنا شروع کر دیا. کہنے لگا دیکھا ہے نا میں کہتا تھا یہ موسیقی کے اصولوں کے خلاف ہے. کہتے ہیں وہ 70 تک رہا لیکن الحمدللہ بہت اچھا مسلمان رہا, بہت اچھا مسلمان رہا. اس قرآن کے آخری بات جو عرض کرنے لگا ہوں, اس پہ تفصیلی بات اگلے درس میں عرض کروں گا. اس قرآن کے ہم پہ کچھ حق ہیں, جس طرح باپ کے بیٹے پہ حق ہیں, استاد کے شاگرد پہ حق ہیں, خاوند کے بیوی اور بیوی کے خاوند پہ حق ہیں. یقین کریں کہ قرآن کے بھی ہمارے اوپر حق ہیں. وہ حق کیا ہے تفصیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. جو گزارشات کی گئی اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.